میرا نام معروق ہے اور میں کراچی کی رہائشی ہوں. آج جو واقعہ میں آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہوں یہ میرے تایا کے گھر کا ہے، اور یہ پرسنلی خود میرے ساتھ ہوا ہے. یہ میں نے خود ایکسپیرینس کیا ہے. قریباً اس وقت میری عمر 16 یا 17 سال کی تھی جب ایک رات، موسٹلی ہم جو جاگنے والی راتیں ہوتی ہیں، یہ بڑی راتیں جو ہوتی ہیں شب معراج اور شب برات وغیرہ، تو ہم سب کزنس جو ہیں وہ تایا کے گھر اکٹھے ہوتے تھے اور رات میں عبادت کرنا، سحری کرنا، یہ سب ہمارا روٹین تھا ہر سال کا. تو اسی طرح اس سال بھی ہم سب اکٹھے ہوئے ہوئے تھے. تو میں نے ایک چیز ایکسپیرینس کی جو آلریڈی میری تایا کی فیملی بہت عرصے سے ایکسپیرینس کر رہی تھی، اور کافی لوگ اس چیز کو، اس اینٹی کو دیکھ چکے تھے. تو پہلے میں آپ کو اپنا واقعہ شیئر کرنے سے پہلے میں آپ بیک سٹوری بتاؤں اپنے تایا کے گھر کی. میرے تایا نے جب وہ گھر خریدا تو اس میں کچھ کنسٹرکشن کا کام چل رہا تھا. تو گلی میں کچھ بچے کھیل رہے ہوتے ہیں، تو وہ ایسے ہی کھیلتے کھیلتے ایک بچی جو ہے وہ گھر میں انٹر ہو گئی، اور جو فرنٹ پہ ہی جو ایک ٹینک جو ہوتا ہے اس پہ کام چل رہا تھا. تو انفارچونیٹلی وہ بچی اس ٹینک میں گر کے، اور اس کے سر پہ تھوڑی سی چوٹ لگی، اور جب اسے ہاسپٹل لے کے گئے تو ڈاکٹرز نے کہا کہ شی از نو مور. تو بہت افسوسناک واقعہ تھا، اور پھر اسی تدفین ہو گئی اس بچی کی. اور پھر خیر قرآن خوانی میلاد وغیرہ ہوئی میری تایا کے گھر میں، اور وہ لوگ شفٹ ہو گئے. اچھا، وہ بچی کیونکہ اسی محلے کی تھی تو بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ اس کی والدہ کو بار بار وہ بچی خواب میں آ رہی ہے اور بہت ڈسٹرب ہے، بہت زیادہ وہ کسی چیز سے نکلنے کی کوشش کر رہی ہے. ایسا اس کی والدہ نے بیان کیا کہ وہ کہیں پھنسی ہوئی ہے اور وہاں سے نکلنے کی کوشش کر رہی ہے. ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ کسی سے پتہ کیا تو انہیں یہ بتایا گیا، کسی مولوی سے یا مفتی سے جن سے بھی انہوں نے رابطہ کیا، تو انہوں نے کہا کہ اس بچی کی ڈیتھ اس ٹینک میں گرنے سے نہیں ہوئی تھی. فار دا ٹائم بینگ وہ بچی انکانشیس ہو گئی تھی، اس کی ہارٹ بیٹ رک گئی تھی. اور جب اس کی تدفین ہو گئی تو افسوس کے ساتھ کہ ان کے مطابق اس بچی کی ڈیتھ اس قبر میں تدفین کے بعد دم گھٹنے سے ہوئی ہے. تو اس کے سال ثواب کے لیے اور اس کی باقی رسومات کے لیے انہوں نے جو بھی چیزیں کروائیں، اور بعد میں کافی ان کی والدہ ڈسٹرب رہیں، بہت ان کے گھر میں پریشانیاں رہیں اس حوالے سے، اور پھر وہ لوگ وہاں سے شفٹ ہو گئے. آئیے میرے تایا کے گھر کی طرف. تو وہ بچی بہت مختلف اوقات میں اپنے ہونے کا احساس دلاتی رہی. میرے تایا، تائی، میرے کزنس، خاص طور پہ میری کزنز ہیں، ان کی انٹیوشنس بہت اچھی ہیں، تو وہ فیل کر لیتی ہیں ایسی چیزوں کو. تو باقاعدہ کبھی چھت والے کمرے کی لائٹ آن ہو جانا، کبھی سیڑھیوں سے اترتے ہوئے اس طرح فیل ہونا کہ آپ کو کوئی زبردستی اتارنے کی کوشش کر رہا ہے، اور کبھی کچن میں کام کرتے ہوئے آپ کو لگے کہ کوئی صحن میں کھڑا آپ کو دیکھ رہا ہے. تو اس طرح کی چیزیں. اور باقاعدہ اس بچی کو بھی دیکھا گیا کھیلتے کودتے چلتے پھرتے ہمارے گھر میں، میرے تایا کے گھر میں. تو یہ بات ہمیں پتہ تھی، ہم سارے خاندان میں یہ بات پتہ تھی کہ یہاں ہے کچھ، لیکن وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتی. اور بس یہ ہوتا تھا کہ آپ چھت والے کمرے کی لائٹ کبھی بہت زیادہ آف کر دیں مغرب کے وقت کے بعد بھی، اور اگر نہیں جلنے دیں تو وہ خود بخود آن ہو جاتی تھی، اور بار بار آف کرنے پر بھی وہ دوبارہ آن ہو جاتی تھی. تو پھر یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ کوئی ہے جو نہیں چاہتا ہے کہ اس کمرے کی لائٹ آف ہو، تو وہ بھی آف کرنا بند کر دی. اور اس بچی کے سال ثواب کے لیے بھی میری تائی جو ہے وہ فاتحہ وغیرہ جب کرواتی تھیں تو اس کا بھی غائبانہ طور پر اس کے سال ثواب کے لیے دعا وغیرہ کرواتی تھیں.
اچھا، جس رات کا یہ واقعہ ہے وہ شب معراج کی رات تھی، اور ہم وہاں پر پہنچے، سارے کزنز اکٹھے ہوئے، رات میں ہم نے پڑھائیاں وغیرہ کریں، وہ صلاۃ التسبیح کی نماز ہوتی ہے، وہ جماعت میں ہوتی ہے، تو وہ بیسیکلی ہم نے وہ ادا کی، اور اس کے بعد ہم لوگ سحری وغیرہ کرنے لگے۔ تو ہم کزنس نے ایسا ڈیسائیڈ کیا صبح ہونے لگی تو کہ کیونکہ ان کے نا اوپر والے پورشن پہ کنسٹرکشن شروع ہو گئی تھی، دوسرا پورشن بیسیکلی وہ بنوا رہے تھے، تو ہم نے کہا کہ ہم سورج نکلتے ہوئے دیکھیں گے، صبح بڑا مزہ آئے گا اور بہت اچھا موسم ہو رہا ہے، تو چلو سب اوپر چلتے ہیں۔ تو ایسا ہوا کہ سب ہم لوگ اوپر جانے لگے، اذان وغیرہ ہو گئی، نماز سے فارغ ہو کے، تو مجھے تھوڑا سا کام ایسا آیا، پتہ نہیں کیا ہوا تھا، مجھے ٹھیک طریقے سے یاد نہیں ہے، پتہ نہیں میں موبائل بھول گئی تھی یا میں کوئی ایسا کام نیچے کرنے آئی تھی کہ میں نے ان سے کہا کہ آپ لوگ اوپر چلیں، میں آتی ہوں پیچھے سے نا، تو میں آدھی سیڑھیاں چڑھ کر واپس آ گئی۔ اچھا، وہاں کا جو سرکمسٹینسز تھا وہ میں آپ کو بتا دوں کہ ہم سیڑھیاں اترتے ہیں تو چھوٹا سا صحن ہے، صحن کے برابر میں 2 کمرے، سامنے کی طرف ایک چھوٹی سی جگہ پہ رائٹ سائڈ پہ آپ کا کچن ہے اور لیفٹ سائڈ پہ آپ کا واش روم۔ تو میں کچن کی طرف مجھے جانا تھا اور یا شیلف کی طرف جانا تھا، تو میں جب سیڑھیاں اتر کر آئی تو لٹرلی اس وقت بھی جو ہے وہ میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں یہ بتاتے ہوئے کہ صحن میں ایک چھوٹا سا میٹرس ڈال کے میرے کزنس ہو رہے تھے، اور میں جب وہاں سیڑھیوں سے اتر کر کارنر تک پہنچی تو بس وہ صحن کا فاصلہ تھا، میں اس کارنر پہ کھڑی تھی اور دوسری جانب جہاں وہ کچن اور واش روم والا ایریا تھا، لٹرلی اس وقت میری آواز بھی کپ کپ آ رہی ہے کہ وہ بچی وہاں کھڑی ہوئی تھی، اور اس کے چہرے پہ اچھی سی ایک نارمل سی مطلب پیاری سی مسکراہٹ تھی، اور وہ جسٹ کھڑی ہوئی تھی اور وہ مجھے دیکھ رہی تھی، اور ایک سیکنڈ کے لیے تو مجھے لگا کہ شاید میں وہم ہے میرا، لیکن مسلسل میں جب اسے دیکھ رہی تھی تو میں تھوڑا سا آگے بڑھ کر اپنے کزن کے سرہانے بیٹھ گئی، اور میں نے انہیں اٹھانے کی کوشش کی کیونکہ مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا، میرا پہلا ایکسپیرینس تھا اس طرح کسی بھی چیز سے اتنا ڈائریکٹ کانٹیکٹ تھا میرا، اور وہ اسٹل مجھے دیکھے جا رہی تھی اور میرے پسینے چھوٹ رہے تھے، میری آواز حلق میں پھنس گئی تھی، میں اتنی زیادہ ڈر گئی تھی کہ میں بول بھی نہیں پا رہی تھی، اور میں صرف ہاتھ سے اپنے کزن کو اٹھا رہی تھی کہ عدیل بھائی اٹھ جائیں دیکھیں وہاں دیکھیں، تو وہ کچھ 1 سے 1.5 منٹ وہ بچی کھڑی رہی ہے، اور وہ قریباً 2.5 سے 3 سال کی بچی ہوگی، ہائٹ اس کی اچھی تھی، اور ایک کہتے ہیں نا کہ ایک پوری طرح وہ مجھے کھڑی ہوئی بھی دکھ رہی ہے، لیکن ایک جیسے کوئی روئی کی طرح ہو اور ایک دم سے وہ چلی جائے، اور میں خود بھی بیان نہیں کر پا رہی کہ اس وقت کہ میں نے کس طریقے سے اس کو دیکھا، کس فارم میں اس کو دیکھا، لیکن میں نے باقاعدہ اس بچی کو دیکھا، اور میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی، بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی کہ میں کہاں جاؤں، کیونکہ میں اگر اوپر جاتی ہوں تو بیچ والا جہاں کنسٹرکشن چل رہی ہے وہ فلور خالی ہے، اس کے بعد چھت پہ جانا پڑے گا مجھے، میں کمروں میں جاؤں گی تو مجھے اس جگہ سے گزر کے جانا پڑے گا، میں واپس پلٹتی ہوں تو یہ میرے پیچھے نہ آ جائے، میں کروں تو کیا کروں، اور اوبویسلی آپ کتنے بھی تورم خان ہوں اور آپ کہتے ہوں کہ ہاں بھائی ہم سب کچھ دیکھ لیتے ہیں ہارر اور سب چیزیں، لیکن آپ کو ڈر لگتا ہے جب آپ کا ڈائریکٹ کانٹیکٹ ہوتا ہے ایسی چیزوں سے یا آپ کو فیل ہوتی ہیں ایسی چیزیں، تو آپ میں خوف کا عنصر آ جاتا ہے۔ تو بہرحال میں وہاں بیٹھی رہی اور میں مسلسل اپنے کزن کو اٹھاتی رہی، لیکن وہ اٹھے ہی نہیں، اور مجھے اس بات کی بڑی حیرت ہوئی کہ جیسے ہی وہ بچی میری پلک جھپکی ہے، جب میرا اس سے آئی کانٹیکٹ ختم ہوا ہے، وہ فوراً وہاں سے غائب ہو گئی، اور اسی اثنا میں جو ہے وہ میرے کزن بھی اٹھ گئے، یعنی جتنی دیر وہ بچی کھڑی رہی اتنی دیر میرے کزن نہیں اٹھے، بہت زیادہ اٹھانے پر بھی نہیں اٹھے، اور جیسے ہی وہ چلی گئی ویسے ہی وہ اٹھ گئے، جب میں نے انہیں بتایا تو وہ اٹھے، اور پھر ہم دونوں اس طرف گئے اور ہم نے دونوں طرف دیکھا، انہوں نے واش روم کھول کے دیکھا، کچن کی طرف دیکھا، امی کے اور سب کے کمروں میں دیکھا، لیکن کہیں پہ بھی وہ نظر نہیں آئی۔ اس کے بعد میں تو اوپر نہیں گئی اوبویسلی، کیونکہ وہ کزن تو میرے دوبارہ سونے کے لیے لیٹ گیا، انہوں نے کہا کچھ نہیں ہوتا تم آیت الکرسی پڑھو، درود شریف پڑھو، لیٹ جاؤ اور کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ، اور تمہیں تو پتہ ہے یہاں پر ہے یہ مسئلہ، اور وہ دوبارہ سونے کے لیے لیٹ گئے، تو میں اوبویسلی اوپر نہیں گئی کیونکہ مجھے اس فلور سے گزر کے جانا پڑتا، تو
ابھی تک میں سوچتی ہوں کہ اور مجھے وہ اچھی طریقے سے اس بچی کی شکل بھی یاد ہے. اور اس کے بعد میں کئی دفعہ اپنے تایا کے گھر رکی، شادیوں میں گئی، نائٹ اسٹے ہوئے، لیکن وہ مجھے اس رات کے بعد کبھی نظر نہیں آئی. اور اتنا ڈائریکٹلی اس گھر میں اس گھر کے رہنے والوں میں شاید یا تو میری کزن نے دیکھا تھا اس کو یا پھر میں نے دیکھا. وہ فیل ہوتی تھی چلتی پھرتی، ایک جیسے آپ کو احساس ہوتا ہے وہ لوگوں کو فیل ہو جاتی تھی، لیکن اتنا ڈائریکٹ کانٹیکٹ اس کے ساتھ صرف میرا ہوا یا میری بڑی آپی جو تھیں ان کا ہوا. تو یہ ایک واقعہ تھا جو میرے ساتھ ہوا، اتنا ڈائریکٹ اور اتنا آج بھی میں جب بتاتی ہوں یا میں ذکر کرتی ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور افسوس بھی آبویسلی ہوتا ہے اس بچی کے لیے کہ اتنی چھوٹی عمر میں اس کے ساتھ یہ حادثہ ہوا. یہ ایک میرا چھوٹا سا واقعہ تھا جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا. انشاءاللہ میں پھر اپنے واقعات آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی. اللہ حافظ.